الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی سید یاسین ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شائخ حسین جعفری ابن معشوق حسین جعفری سرتاج بانو بنت خادم حسین اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کی روح کو ایصال فرما۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد وعلى معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن نہ اللہ اپنے ساتھ بلائے گا، نہ نبی کے ساتھ بلائے گا، نہ رسول کے ساتھ بلائے گا۔ اب اللہ اگر بلائے گا تو وہ امام کے ساتھ بلائے گا۔ اب دنیا میں جس نے جس کو امام مانا ہوگا اس کے ساتھ اللہ بلائے گا۔ اب جیسا امام ہوگا ویسے ہی حساب کتاب ہوگا۔ اب اگر ہم نے امام اللہ کے بنائے ہوئوں کو مانا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور اگر ہم نے اپنی طرف سے امام بنایا ہے تو اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد۔ اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ آیا جو لوگوں کو بلایا جائے گا وہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا، نہ اللہ کے ساتھ بلایا جائے گا، نہ رسول کے ساتھ بلایا جائے گا، نہ نبی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں اللہ جو بلائے گا وہ امام کے ساتھ بلائے گا، اور جب امام کے ساتھ بلائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کی وہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جناب ابراہیم کو اللہ جو ہے وہ عہدہ امامت دے رہا ہے، منصب امامت دے رہا ہے۔ کن شرائط کے ساتھ؟ ان شرطوں کے ساتھ کہ اے ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا چند کلمات سے، جب تم نے اس امتحان کو پورا کر دیا تو ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا، اور جب لوگوں کا امام بنایا تو ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس امامت کے عہدے کو میری ذریت میں برقرار رکھنا۔ یہ عہدہ آخر میں امامت کا عہدہ ملا، نبوت کا عہدہ مل چکا، خلت کا عہدہ مل چکا، رسالت کا عہدہ مل چکا، امامت کا عہدہ آخر میں ملا۔ رسالت کے عہدے پر دعا ابراہیم نے نہیں کی، نبوت کے عہدے پر دعا ابراہیم نے نہیں کی، خلت کے عہدے پر ابراہیم نے دعا نہیں کی، مگر امامت کا عہدہ جب ملا تو دعا یہ کی کہ میری ذریت میں اس عہدے کو برقرار رکھنا۔ گویا ابراہیم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسالت کا عہدہ ختم ہو جائے گا، نبوت کا عہدہ ختم ہو جائے گا، خلت کا عہدہ ختم ہو جائے گا، مگر امامت کا عہدہ جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد وعلى۔ اور جب امامت کے عہدے کی دعا کی تو اللہ نے شرط یہ رکھی لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم عہدہ امامت کا ملے گا مگر ظالم کو نہیں مل سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے امام ہیں کوئی بھی امام جو ہے وہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ہمارے سارے ائمہ مظلوم تو ہیں مگر ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے وعدہ کیا تھا
5ویں امام کے حوالے سے گفتگو کی، کیونکہ آج جو دن تھا یہ 10ویں امام کی شہادت کا دن تھا۔ یہ جو دن گزرا ہے آج کا 3 رجب المرجب سن 254 ہجری جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ۔ اور کیونکہ ہمارے ہاں ہر امام علم غیب رکھتا ہے، ہر امام علم غیب رکھتا ہے، اور ہر امام کا علم وہ ہوتا ہے کہ جس علم کا اندازہ دنیا نہیں لگا سکتی۔ آپ دیکھیں ترکیوں کی فوج کا گزر ہو رہا ہے، آنے والے شخص نے کہا کہ مولا ترکوں کی فوج جو ہے وہ جا رہی ہے۔ امام نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ امام باہر نکلے، صحابی ساتھ میں ہے، ایک ترکی سپاہی کو جو ہے وہ امام نے روکا، اس سے گفتگو شروع کر دی، اور جب امام نے گفتگو اس سے شروع کی تو وہ اتنا مہو ہو گیا کہ صحابی حیرت میں پڑ گیا کہ یہ پہلی ملاقات ہے یا روز کی ملاقات ہے۔ کمال یہ تھا، گفتگو کا انداز یہ تھا، اور صرف یہی نہیں کہ گفتگو کا انداز، جب امام گفتگو کرنے لگے تو وہ امام کے قدموں میں گر گیا۔ کون؟ جو لشکر میں سپاہی تھا۔ اب وہ قدموں میں گر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کا چاہنے والا، امام کا محب بن گیا، امام کا جو ہے قریبی بن گیا۔ تو صحابی نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے مثلا روز ملتے ہو یا پہلی بار کا؟ بات تو یہ ہے کہ میں پہلی بار میری ملاقات ہے، لیکن میں ان پر اس لیے فدا ہو گیا کہ انہوں نے ہمیں اس نام سے پکارا کہ جس نام کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہمیں اس نام سے انہوں نے پکارا، مخاطب کیا کہ جس نام کو میرے باپ کے علاوہ کوئی تیسرا جانتا نہیں تھا۔ اور یہ کیونکہ یہاں رہ رہے ہیں، ہم ترک کے رہنے والے، اور انہوں نے ہمیں اس نام سے پکارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نام ہمارا باپ جانتا ہو وہ نام یہ جانتے ہو، تو اس کا مطلب یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ بلکہ یہ اللہ کے مخصوص خاص بندے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ تو یہ ائمہ کے یہ کمالات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام ایک چاہنے والے کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اب امام چاہنے والے کے ساتھ میں چل رہے ہیں، وہ ذرا تیز چل رہا ہے اور امام تھوڑا آہستہ چل رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ امام چند قدم پیچھے ہے، وہ امام سے چند قدم آگے چل رہا ہے۔ تو وہ ٹھہرنے کے بعد کہا کہ مولا ذرا تیزی سے قدم بڑھائیے۔ تو امام نے مختصر جواب یہ دیا کہ دیکھو تمہیں پہلے جانا ہے، ہمیں بعد میں جانا ہے۔ اب یہ معصوم کا جواب تھا، اب وہ کیا سمجھے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو دوسرے صحابی تھے ان کو پتہ یہ چلا کہ جب اس کا 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا تب پتہ چلا کہ امام اسے کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں پہلے جانا ہے اور ہمیں بعد میں جانا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ تو یہ امام کا علم ہوتا ہے، یہ امام کا علم غیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چاہنے والا امام سے ملاقات کو آیا، اور جب امام سے ملاقات کو آیا تو امام نے اس سے گزارش یہ کی کہ ایسا کرو کہ تم اپنے تمام معاملات کو درست کر لو، تمام معاملات کو صحیح کر لو، جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں ان سب کو جو ہے صحیح طریقے سے کر لو، سلیقے سے کر لو۔ اب کیونکہ امام نے بتایا، یہ آیا، آنے کے بعد اپنا جو بھی پیسہ ویسا تھا وہ سب اپنے اکٹھا کیا، جو سامان امان تھا وہ سب ایک جگہ جمع کیا، اور تمام معاملات کو اپنے اس نے درست کیا۔ اب وہ کیا جانتا تھا کہ آیا جو ہے امام نے کس لیے ہمیں بتایا؟ امام نے یہ نہیں بتایا کہ ہم تمہیں یہ کیوں بتا رہے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اب امام کا حکم تھا، اس نے اپنے معاملات کو درست کیا، اور درست کرنے کے بعد 2 ہی 3 دن گزرے تھے کہ مصر کی پولیس آئی اور اسے گرفتار کر کے لے کے چلی گئی۔ اب جب گرفتار کر کے لے کے گئی تو اس کی سمجھ میں آیا کہ امام نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ تم اپنے معاملات کو درست کر لو، کیونکہ امام جانتے تھے کہ ہماری گرفتاری ہونے والی ہے۔ تو اب جب میں گرفتار ہو جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاملات جو ہیں جو ایسے ہوں کہ آیا ہمارے بچے جو ہیں وہ پریشان ہوں، لہٰذا ان معاملات کو ہم نے درست کر لیا، اور پولیس آئی وہ گرفتار کر کے لے کے چلی گئی۔ اب جب گرفتار کر کے لے کے گئی تو ہمیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 1-2 دن قید خانے میں نہیں رہے بلکہ 8 سال تک قید خانے میں۔ اب 8 سال تک میں قید خانے میں تھا کہ اسی اثنا میں ایک دن امام کا خط پہنچا، اور امام نے اس خط میں مجھے آگاہ یہ کیا، امام نے کہ دیکھو فلاں سمت کی طرف نہ جانا، مغرب کی طرف جو ہے وہ مت جانا۔ اور یہ امام کے خط میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مغرب کی طرف نہ جانا۔ تو ہم اس تعجب میں تھے کہ ہم تو قید خانے میں ہیں،
کہیں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو آخر ہمیں یہ کیوں امام منع کر رہے ہیں کہ ہم اس سمت، بھائی جب ہم قید خانے میں ہیں کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مغرب کی طرف نہیں جائیں؟ تو اب یہ کیونکہ یہ تعجب میں تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ مگر امام کا خط ملا تو اس میں یہ لکھا تھا، لیکن ہم اس تعجب میں تھے، یہ قید خانے میں رہ کے ہمیں کہاں جانے کی اجازت؟ کہا دوسرا ہی دن تھا کہ سپاہی بادشاہ کا نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے تمہیں رہا کر دیا، بادشاہ نے تمہیں رہا کر دیا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس کی رہائی سے پہلے اس تک خبر پہنچا دی۔ گویا امام نے بتایا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ بس عزیزان محترم، یہی ہمارے 10ویں امام کا زمانہ ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ متوکل ہے، اور متوکل کے دربار میں ایک عورت آتی ہے، اور وہ عورت دعویٰ یہ کرتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں۔ جناب زینب کی شہادت کو 200 سال ہو چکے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی کہ میں زینب بنت علی ہوں، حاکم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے۔ تو جتنے درباری تھے، بادشاہ تھے، ان سب نے کہا کہ نہیں بھائی تو جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ زینب بنت علی کی شہادت کو جو ہے وہ 200 سال ہو گئے، اور وہ عورت یہ کہہ رہی کہ نہیں میں زینب بنت علی ہوں۔ دلیل جو ہے جو بادشاہ نے اور لوگوں نے دی، تو وہ یہ کہا کہ اگر تو زینب بنت علی ہے تو 200 سال میں تجھے ضعیفہ ہو جانا چاہیے تھا، تیرے سر کے بال سفید ہو جانے چاہیے تھے، تیری کمر خمیدہ ہو جانی چاہیے تھی، اور تو اب بھی جوان ہے، اور دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، تو جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب وہ جواب یہ دیتی ہے نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ کمال دیا ہے کہ ہم ہر 40 سال کے بعد جوان ہو جاتے ہیں۔ اب کون اس کی بات کو کاٹے؟ بھائی دربار میں بادشاہ، نمائندے، جو بھی افراد موجود ہیں، اب کون اس کی اس بات کو کاٹے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کمال دیا ہے کہ ہر 40 سال کے بعد پھر ہم جوان ہو جاتے ہیں، مگر ہم زینب بنت علی ہیں۔ پورا دربار پریشان ہے، بادشاہ پریشان ہے کہ اس کا حل کیا ہو، یہ مسئلہ کیسے طے ہو کہ یہ زینب بنت علی ہے یا کوئی اور عام عورت ہے۔ اب اس کے بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے جو اس کی بات کو کاٹ سکتا ہے اور دلیل دے سکتا ہے، اگر یہ زینب بنت علی ہوگی تو بھی وہ بتا دے گا، اور اگر نہیں ہے تو بھی وہ دلیل سے ثابت کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ وہ جس کا نام جو ہے وہ علی ہے، لقب جو ہے وہ نقی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے جو ہے بتایا جائے پورا واقعہ قصہ۔ اب امام کو قید خانے سے لایا گیا۔ اب جب امام کو قید خانے سے لایا گیا تو اس سے امام سے گفتگو ہوئی۔ جب گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ ہاں میں زینب بنت علی ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ امام نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں سچ بول رہی ہوں۔ تو یہ تو پورا بادشاہ پورا دربار یہ بات کہہ رہا تھا، یہی بات امام بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب ثابت کیسے ہو کہ یہ زینب بنت علی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب امام نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ تو سچ کہہ دے کہ میں زینب بنت علی نہیں ہوں، تو اس نے کہا نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ اب جب امام نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہی ہے تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ زینب بنت علی ہے تو میرے جد رسول نے فرمایا ہے کہ ہماری اولاد پر، ہماری اولاد کا گوشت درندہ جانوروں پر حرام ہے، جو وحشی جانور ہیں ان پر ہماری اولاد کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اگر یہ زینب بنت علی ہے تو اسے جانوروں کے سامنے ڈال دو، اگر یہ زینب بنت علی نہیں بلکہ سیدانی بھی ہوگی تو اسے کوئی بھی جانور ضرر نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اذیت نہیں پہنچائے گا، لہٰذا اب بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسے برکت السبع میں ڈال دیا جائے۔ اب جیسے ہی امام نے یہ کہا دشمنوں نے موقع دیکھا۔ اب جب دشمنوں نے موقع دیکھا کہ یہ بات امام کہہ رہے ہیں تو دشمنوں نے سوچا یہ جو امام سے بغض رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے، موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے، لہٰذا یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو زینب بنت علی کا دعویٰ کر رہی ہے تو بجائے اس کو برکت السبع کے حوالے کیا جائے، پہلے انہی کو برکت السبع کے حوالے کیا جائے۔ موقع مل گیا دشمنوں کو،
جیسے امام نے یہ کہا تو جو دشمن موجود تھے دربار، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان حیوانوں کے پاس جو ہے وہ درمیان میں چلیں۔ اب جیسے یہ کہا تو امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا بسم اللہ چلو۔ اب جب امام اس برکت الصبا میں داخل ہوئے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ حیرت میں پڑا ہے کہ جو بھی شیر آتا ہے وہ امام کے قدموں پہ سر رکھ دے رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ خوف کس کو ہونا چاہیے؟ امام کو ہونا چاہیے، مگر امام مسکرا رہے ہیں، بادشاہ خوف زدہ ہے۔ اور جب امام نے دیکھا کہ بادشاہ تھر تھر کانپ رہا ہے تو امام نے اشارے سے بلایا کہ تو بھی تشریف لیا۔ کانپتا ہوا وہ داخل ہوا برکت الصبا میں۔ امام اسے اپنے بغل میں کھڑا کرنے کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو خوف مت کھاؤ، ہمارا کمال یہ ہے کہ ہمارا تو کمال یہ ہے کہ یہ جانور ہمیں پہچانتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسے بھی پہچانتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ لہٰذا تو ڈر نہیں، تم خوف زدہ نہ ہو، بلکہ یہ جانور جو ہیں اگر ہمیں کوئی اذیت نہیں پہنچا تو تو میرے ساتھ، تجھے بھی بغیر ہمارے اجازت کے یہ تجھے ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ اب سارے درباریوں نے دیکھا، سارا دربار جو تھا وہ دنگ رہ گیا۔ امام برکت الصبا سے واپس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اب اس سے جو زینب بنت علی کا دعویٰ کر رہی ہے اسے برکت الصبا کے حوالے کیا جائے۔ فوراً اس نے اپنے جھوٹ کو قبول کیا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں زینب بنت علی نہیں ہوں، تو اسے کہتے ہیں معصوم۔ بس عزیزان محترم، اور بھی 10ویں امام کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ انہی واقعے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن بادشاہ متوکل کے پاس ایک شعبدہ باز آیا، ہندی شعبدہ باز۔ اس نے اپنا جادو جو ہے وہ دکھانا شروع کیا۔ بادشاہ اس جادوگر کے جادو کو دیکھ کر کے حیرت اور تعجب میں پڑ گیا، اور اسے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی یہ جادوگر جو ہے باکمال ہے۔ اب اس بادشاہ نے اس جادوگر سے کہا کہ دیکھو، اگر تم اتنا ہی فن رکھتے ہو تو میری گزارش یہ ہے کہ میرا ایک دشمن ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس اپنے دشمن کو دربار میں بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد تم اپنے جادو سے معاذ اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، اور جتنا ہی ان کو توہین ہوگی اتنا ہی میں تجھے انعام دوں گا اور خوش ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ شعبدہ باز نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں انہیں جو ہے وہ ان کی توہین کرنا ہے، ان کو معاذ اللہ ذلیل کرنا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم کھانے کا اہتمام کرو، دسترخوان بچھاؤ۔ خیر، بادشاہ نے حکم دیا، دسترخوان کا اہتمام کیا گیا، کھانا لگایا گیا، امام کو دعوت دی گئی، امام پہنچے۔ بادشاہ نے امام سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد امام سے کھانے کے لیے دعوت دی، امام کھانے کے لیے آمادہ ہوئے، دسترخوان پہ بیٹھے، وہ شعبدہ باز بھی بیٹھا تھا۔ امام جیسے ہی چاہتے ہیں کہ لقمہ اٹھا کر کے دہن تک لے جائیں کہ شعبدہ باز اپنے جادو سے اس لقمے کو غائب کر دیتا ہے۔ ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر امام نے لقمہ اٹھایا، اور دربار میں لوگ کہے لگا رہے ہیں، امام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام نے جو ہے تیسرا لقمہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد دہن تک لے جا رہے ہیں کہ شعبدہ باز نے پھر اس لقمے کو غائب کر دیا۔ اور اس وقت سے ڈرا کرو کہ جب رحمت کی جبین پر غضب کی شکنیں ابھر آئیں۔ اب جب تیسری مرتبہ اس شعبدہ باز نے یہ حرکت کی، ایک مرتبہ امام کو غیظ آیا، امام نے بنی ہوئی قالین پر شیر کی تصویر کو اشارہ کیا، بس جیسے ہی اشارہ کیا وہ تصویر مجسم ہوئی، اور مجسم ہونے کے بعد اس شعبدہ باز کو نگل گئی۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، غش میں آ گیا، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ بوکھلا کر کہتا یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ شیر جو ہے وہ شعبدہ باز کو نگل گیا۔ بادشاہ کہتا یہ ہے کہ آپ اس شیر کو حکم دے دیں کہ یہ شیر ہمارے جادوگر کو اگل دے۔ تو امام نے جواب یہ دیا کہ اگر موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو آج یہ شیر بھی اس جادوگر کو اگل دیتا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والا۔ بس عزیزان محترم، آج اسی 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یقیناً جو ہے تاریخ یہ بتاتی یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک بادشاہ ہوتا رہا، اور کیونکہ دشمنی جو اہل بیت سے تھی وہ صرف ان کے کمال کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، باقی کوئی خاص دشمنی کی وجہ نہیں۔
بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر بادشاہ ان کا دشمن رہا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب معتز ملعون نے امام کو زہر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ سب جو ہے وہ زیارت کے لیے جائیں اور سامرا جائیں گے تو وہاں آپ 10ویں امام کی بھی قبر مطہر کی زیارت کریں گے اور 11ویں امام کی بھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ معتز ملعون نے جو ہے وہ امام کو زہر دیا اور امام کا بدن سیاہ ہوتا رہا۔ امام کا آخری وقت ہے، امام نے اپنی تمام وصیت اپنے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے کی، تمام جو بھی امانتیں تھیں وہ 11ویں امام کے حوالے کی۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی یہ ہے کہ شہادت کے بعد امام کو غسل بھی دیا گیا، امام کو کفن بھی پہنایا گیا، امام کا جنازہ بھی بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا۔ لیکن میں کہوں گا کہ مولا آپ بہت خوش قسمت تھے کہ آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کے جنازے کو دفن بھی کیا گیا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا۔ لیکن مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، جہاں آپ کے جد حسین کا لاشا بے گور و کفن جلتی زمین پر پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، بس 2 جملے اور ختم دعا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حسین آخری وقت رخصت ہو رہے تھے تو جناب فضہ سے کہا کہ اے اماں فضہ، وہ صندوق میں ایک بوسیدہ لباس رکھا ہوا ہے، اور جب جناب فضہ اس لباس کو لا رہی تھیں تو زینب کی نظر پڑ گئی، آواز دی اماں فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ فضہ سے کوئی جواب دیتے نہ بنا، زینب نے آواز دی اماں کیوں نہیں کہتی کہ میں تمہارے بھیا کا کفن لے جا رہی ہوں؟ بس تاریخ یہ بتاتی یہ ہے کہ امام حسین نے اس لباس کو پہنا نہیں بلکہ اس لباس کو اور چاک چاک کر لیا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی یہ ہے کہ اتنا چاک چاک لباس پہننے کے بعد بھی جب امام پشت ذوالجناح سے زمین پر آئے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی یہ ہے کہ جب امام ذوالجناح سے زمین کی طرف آئے، بلکہ ہمارا اور آپ کا آخری امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا سلام ہو جدنا مدار پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ تاریخ یہ بتاتی شمر ملعون خنجر لے کر کے آگے بڑھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شمر ملعون سے یزید نے دربار میں پوچھا، اے شمر، جب تو حسین کے خشک گلے پر خنجر چلا رہا تھا تو حسین کیا کہہ رہے تھے؟ تو ایک مرتبہ شمر کہتا یہ ہے کہ جب میں نے پہلا خنجر مارا تو حسین نے رسول کو آواز دی، جب دوسرا خنجر مارا تو حسین نے بابا کو آواز دی، جب تیسرا خنجر مارا تو حسین نے بھائی کو آواز دی، اور جب چوتھا خنجر مارا تو ماں کو آواز دی۔ لیکن شمر کہتا یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے ہم خنجر ضرب لگا رہے تھے حسین کسی کو آواز نہیں دے رہے تھے، آواز دے رہے تھے تو عباس کو آواز دے رہے تھے۔ اجرکم اللہ، ہر ضرب پر حسین عباس کو آواز دے رہے تھے۔ اجرکم اللہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شمر کا خنجر چل رہا تھا تو انبیاء آ گئے، ملائکہ آ گئے، رسول آ گئے، علی آ گئے، حسن آ گئے، فاطمہ موجود ہیں۔ جیسے جیسے شمر کا خنجر چل رہا تھا ملائکہ نے اپنی نگاہوں کو پھیل لیا، انبیاء نے اپنی نگاہوں کو پھیل لیا، رسول نے اپنی نگاہ پھیل لی، علی نے اپنی نگاہ پھیل لی، حسن نے اپنی نگاہ، مگر ایک دکھیاری ماں تھی جو شمر کے خنجر سے لپٹ کر اے شمر میرے لال کو مت ذبح کر، میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے علی سے کہا، اے علی فاطمہ کو حسین سے جدا کرو۔ علی نے فاطمہ کو جدا کیا، شمر کا خنجر چلا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ اللہ سیعلم الذین ظلموا ایہم ینقلبون۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومنین مومنات حج و زیارات کے مشتاق انہیں حج و زیارات سے مستفیض فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔
پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومنین مومنات مرحومین ہو چکے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ